بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پڑھا وہ سمجھانا جی استاد جی. والنصوصا متن کو دیکھنا. والنصوصا منستن منستا آرائش افکار المتفکرین. والنصوصا منستا آرائش افکار المتفکرین اے وجعل النصوصا اے جعل المتشابہات وجعل النصوص. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. اور بنایا اللہ تعالیٰ نے نصوص کو. کیا بنایا؟ مناستا. کیا؟ مناستا. میم پہ بھی زبر، نون پہ بھی زبر، صاد پہ بھی زبر. سمجھے؟ جی جی. جلوگاہ، دیدار کی جگہ. مناسا کے معنی ہیں وہ جگہ جہاں پر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے دیدار کے لیے. آج کل اسٹیج ہوتے ہیں، سمجھے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناسا. نصوص کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ جلوگاہ بنایا. کس چیز کے لیے؟ توجہ ہے جی. متفکرین کے نئے نئے افکار کی دلہنوں کے لیے. متفکرین کے نئے نئے افکار کی دلہنوں کے لیے، یعنی جو متفکرین ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، جو امت کے مجتہدین ہیں اور ان کی نئی نئی فکریں ہیں، یعنی وہ نئے نئے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تو کس چیز سے کرتے ہیں؟ نصوص سے کرتے ہیں. تو نصوص ان کے لیے کیا ہو گئے؟ مناسا ہو گئے. کیا مناسا ہو گئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے. توجہ ہے. جی. پھر دیکھنا والنصوصا، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے نصوص کو. نصوص سے مراد نصوص شریعت. اقیموا الصلاۃ نص ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع نص ہے. ان نصوص کو اللہ نے بنایا مناستا. کیا؟ جلوگاہ. سمجھے نا؟ دیکھنے کی جگہ، دیدار کی جگہ. کہ جس طرح مناسا پر دلہن کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح مناسا پر نصوص کو دیکھ کر ان سے احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے. سمجھے؟ متفکرین کے نئے نئے افکار کے دلہنوں کے لیے. آرائش دلہنیں، افکار. سمجھے نا؟ نئے نئے. نہیں سمجھے؟ افکار، فکر، متفکرین فکر کرنے والے. منست العروس کہتا ہے. منست العروس جو ہے مکان، اس جگہ کو کہا جاتا ہے یرفع الیہ العروس للجلوۃ، جہاں بلند کیا جاتا ہے دلہن کو جلوے اور دیدار کے لیے. جہاں بٹھایا جاتا ہے عورت کو، دلہن کو، للجلوۃ، دیدار اور جلوے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی. یہ بات سمجھی؟ جی. نیچے آؤ. قولہ مناسا ہی بفتح المیم. نظر آ رہا ہے؟ جی استاد جی. قول ماتن کا مناسا ہی، یہ مناسا کا لفظ بفتح المیم، میم کے زبر کے ساتھ ہے، و بفتح النون والصاد ایضا. جی. نہیں سمجھا؟ اسی طرح نون اور صاد پر بھی کیا ہے؟ فتحہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ المکان الذی یرفع علیہ العروس للجلوۃ، وہ جگہ کہ بلند کیا جاتا ہے اس پر، یعنی بٹھایا جاتا ہے اس پر دلہن کو، للجلوۃ، جلوہ اور دیدار کے. جیسا کہ پہلا دن جب ہوتا ہے دلہن کا تو لوگ دیکھنے آتے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ کہاں بیٹی ہے، کدھر بیٹی ہے، تو اس کو ایک خاص مقام پر بٹھایا جاتا ہے. غربت کا زمانہ ہے، چارپائی پہ ہی بٹھا دیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چادر بچھا کے. صحیح ہے. من نسست الشیء، من نسست الشیء، یہ محفوظ ہے نسست الشیء سے. نسست الشیء اے رفعت الشیء، اے رفعت الشیء. نہیں سمجھے؟ اذا رفعتہ، اذا رفعتہ، جب تم کسی چیز کو اٹھاتے ہو تو کہتے ہو نسست الشیء اے رفعت الشیء. جی. والعروس ناتن، اور عروس کا جو صیغہ ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ، اس میں مبالغہ. ان کو کیا کہہ دیتے ہیں عام طور پر؟ صیغہ صفت کہہ دیتے ہیں سرسی حضرات. نہیں سمجھے؟ اور عروس کا جو صیغہ ہے فعول، ان کے وزن پہ یہ کیا ہے؟ ناتن. یہ کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ ہے. یستوی فیہ الرجل والمرأۃ،
مرد اور عورت پر برابر بولا جاتا ہے، لہذا دولہے کو بھی بولا جاتا ہے اور دلہن کو بھی بولا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ما داما فی اعراسہما، ما داما فی اعراسہما، جب تک کہ وہ اپنے شادی کی پوزیشن میں ہو، جب تک کہ وہ شادی کے حالت میں ہو، انہی جوڑوں کپڑوں میں اور تازہ تازہ. جب وہ مدرسے کے کپڑے پہن کے روانہ ہو جائے گا تو اب وہ کیا ہوگا؟ عروس نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جب تک دلہن صاحبہ تازہ تازہ ہوگی، سمجھتے ہو؟ کام کاج ابھی گھر میں شروع نہیں کیا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک مہمانی ہے. ما داما فی اعراسہما، نہیں سمجھے؟ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُ الْعُرْسِ فَهُمَا زَوْجَانِ، الزوج والزوجہ او الزوج والزوج کلاہما. سمجھے؟ دونوں کو زوج بھی کہہ دیتے ہیں، عورت کو کبھی کبھی زوجہ بھی کہتے ہیں. کہاں گیا؟ ما داما فی اعراسہما، ما داما فی اعراسہما، جب تک وہ اپنی جو ہے وہ شادی کی پوزیشن میں ہے اور سیج میں ہے. سمجھے؟ یجمع المؤنث علی ارائسہ، کہتا ہے واحد میں تو فرق نہیں لیکن جمع میں کیا ہے؟ فرق موجود ہے. مؤنث دلہن کی جو جمع ہوگی علی ارائسہ، وہ کیا ہوگی؟ عرائس ہوگی. والمذکر علی عرس بضمتین، اور جو مذکر کی جمع ہوگی یعنی دولہے جب کہیں گے تو عرس کہیں گے، دلہنوں کو کیا کہیں گے؟ عرائس. سمجھے؟ اور دولہوں کو کیا کہیں گے؟ عرس بضمتین. کیا؟ عین پہ بھی ضمہ اور را پہ بھی ضمہ. جس طرح کے حوامی میں سبعہ کے بارے میں مفسرین نے نقل کیا اور غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ یہ جو حوامی میں 7 صورتیں ہیں یہ کیا ہے؟ عرائس القرآن ہے. کیا ہے؟ عرائس قرآن کریم کی کیا ہے؟ دلہنیں ہیں. نہیں سمجھے؟ وہاں عرائس جمع میں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکل شیء لب ولب القرآن حوامیم، ہر چیز کا ایک لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو ہے خلاصہ وہ کیا ہے؟ حوامیم ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ وقال بعضهم لكل شيء زینۃ وزینۃ القرآن حوامیم. سمجھ میں آیا؟ ودعوى حوامیم فی سورۃ المؤمن فادعوا الله مخلصین له الدین فداء الدین کلہ ولب الدین کلہ التوحید الخالص. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھنا نیچے، یہ بات ختم. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا سا اعتراض لاتا ہے عادت کے ساتھ. استاذانی رحمۃ اللہ علیہ جب تک کچھ بولے گا نہیں نا تب تک اس کو آرام نہیں آئے گا، تنقید کر دیتا ہے چلتے چلتے. کہتے ہیں اس کلام میں تھوڑی خزازت ہے. کیا ہے خزازت؟ میں بات دل کو لگتی نہیں ہے، بات دل کو اچھی نہیں لگتی، میٹھی نہیں لگتی، کچھ چھپن سی ہوتی ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کیا؟ نیچے دیکھنا. کہتے ہیں یہ جو معانی نصوص سے ظاہر ہوئے ہیں یہ تو ان نصوص کے اپنے احکامات ہیں، متفکرین اور مجتہدین کے افکار کی فکروں کا نتیجہ نہیں. مثلا کی بات اقیم الصلاۃ، اس سے فرضیت صلاۃ کو ثابت کرنا. آتوا الزکاۃ، اس سے کیا ثابت کرنا؟ زکات کو ثابت کرنا. سمجھے؟ اور فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع سے اباحت نکاح کو ثابت کرنا. یہ چیزیں یہ تو خود نصوص سے ظاہر ہوئی ہیں. یہ تو ملک الحق المبین. نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے احکامات ہیں، اس کے نتائج ہیں، نہ کہ متفکرین کے افکار کے. یہاں تو کوئی گہری سوچ نہیں لگتی ہے، یہاں تو لفظی ترجمہ پڑھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور یہ کہہ رہا ہے. اب نصوص کو یہ کہنا کہ ون نصوص منست آرائے سے افکار المتفکرین،
نصوص کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ جلوہ گاہ بنایا متفکرین کے، تازہ تازہ نئے نئے افکار کی دلہنوں کے لیے اتنا دور لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نصوص جو ہے وہ مناسا متفکرین کے افکار کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود انہی نصوص سے جو ہے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، احکامات تو یہیں سے ثابت ہو رہے ہیں، سمجھے؟ کہا اس کا جواب آسان الفاظ میں یوں ہے، فرمایا کہ نصوص مناسا ہیں، کیا؟ نصوص مناسا ہیں، کبھی بلا واسطہ کبھی بالواسطہ، کبھی بلا واسطہ، جب اس کے معنی سے ظاہراً کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو بلا واسطہ ہو جائے گا، اور کبھی کبھی یوں ہوگا کہ ان نصوص کے معانی اور علل کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ غور و خوض کرنا پڑے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ بالواسطہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال نصوص مناسا ہیں، جلوہ گاہ ہیں، بس سمجھے، چاہے بلا واسطہ ہو یا چاہے بالواسطہ ہو۔ آیا یا نہیں سمجھے؟ دیکھنا نیچے، وفی هذا الکلام نوع خزازت، اور اس کلام میں ایک قسم کی خزازت ہے، لأن المعانی التي، کیونکہ وہ معانی اظہرت، جو معانی ظاہر کیے گئے ہیں، بالنصوص، نصوص کے ساتھ، وجلیت بہا، اور صاف کیے گئے ہیں ان نصوص کے ذریعے سے، علی الناظرین، دیکھنے والوں پر، ہی مفہوماتھا، یہ خود مفہومات ہیں انہی نصوص کے، یہ خود مفہومات ہیں انہی نصوص کے، والاحکام المستفادۃ منہا، اور وہ احکامات ہیں جو کہ لیے گئے ہیں منہا، انہی نصوص سے، سمجھے؟ وہی لیست نتائج افکار المتفکرین، اور یہ نہیں ہے نتیجے متفکرین کے افکار کے، بل احکام الملک الحق المبین، بلکہ یہ تو احکامات ہیں اس بادشاہ کے جو حق ہے اور واضح کرنے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے احکامات ہیں۔ اعتراض سمجھا یا نہیں سمجھا؟ فکأنہ سے جواب، فکأنہ ارادہ، گویا کہ ماتن نے ارادہ کیا، ان المجتہدین، کہ مجتہدین جو ہیں، یتأملون فی النصوص، غور اور فکر کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں، فیطلعون علی معان و دقائق، پھر وہ مطلع اور باخبر ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں معانی اور دقائق پر، یعنی علتوں پر، یعنی علتوں پر، ویستخرجون احکاما و حقائق، اور نکالتے ہیں ان علتوں کے ذریعے سے احکام اور حقائق کو، یعنی احکامات کو، سمجھے؟ علت کے بعد کیا نکالتے ہیں؟ حکم کو نکالتے ہیں۔ معان و دقائق کا ایک ہی مطلب ہے علت، احکام و حقائق کا ایک ہی معنی ہے احکامات، نہیں سمجھے؟ ہی نتائج افکارہم الظاہرہ علی النصوص، نہیں سمجھے؟ بمنزلۃ العروس علی المنصہ، یہ نتیجے ہیں ان کے افکار ظاہرہ علی النصوص کے، اور یہ ایسے ہی ہیں جس طرح کے عروس علی المنصہ، جس طرح کے دلہن اپنے اسٹیج، نہیں سمجھے؟ ہیا نتائج افکارہم، یہی مقام، کون سے مقام؟ جہاں تأمل فی النصوص ہوتا ہے، جہاں کیا ہوتا ہے؟ تأمل فی النصوص ہوتا ہے، یہی نتیجے ہیں افکارہم الظاہرہ، ان کی ان فکروں کے جو فکریں کیا ہیں، ان کی ظاہر ہیں علی نصوص پر، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کے عروس علی المنصہ، نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ یعنی دلہن اپنے سیج اور سٹیج پر، اور دیدار کی جگہ اور جلوہ گاہ پر، تو دلہن وہ دیدار ہی کی جگہ پر ہے، کیا ہے؟ دیدار ہی کی جگہ پر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ نصوص بھی اپنے ہی مقامات پر ہیں، پھر ان سے جو احکامات مستنبط کیے جاتے ہیں وہ دو طریقوں سے ہوتے ہیں، ایک ظاہری معانی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اور ایک دقیق اور باطنی معانی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ظاہری معنی تک ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، باطنی معنی تک پہنچنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ مجتہدین اور متفکرین کی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال متفکرین کا فکر جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی انہی نصوص میں ہوتا ہے، اور کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے، انہی نصوص میں ہوتا ہے، کسی نئی چیز میں نہیں ہوتا۔ تو جب ان کی فکر کا استعمال انہی نصوص کے اندر ہو رہا ہے تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہی نصوص اس کے لیے بھی جلوہ گاہ بن گئے نا، جس
طرح کے ظاہری احکامات کے لیے بھی جلوہ گاہ بن گئے. جس طرح کے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع، یہ آیت ظاہر ہے کس چیز کے اندر؟ اباحت نکاح میں، اجازت نکاح کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تعدد ازواج. کیا یہ بھی بیان کیا گیا ہے؟ یا یوں کہہ دو کہ تعدد ازواج یعنی زیادہ نکاحوں کے بارے میں آیت ظاہر ہے، لیکن ساتھ میں اباحت نکاح بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت کیا دیتی ہے؟ اجازت دیتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ ہاں، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ شروع مثنا سے کیا. کیا؟ دو سے شروع کیا. ایک تو ویسے ہی کرنی ہے. کیا؟ ایک تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن مثنا و ثلاثہ و رباع کر. نہیں سمجھے؟ چلیں آگے، چلیں تھوڑا پڑھیں. وکشف القناع پڑھو متن. کشف القناع عن جمال مجملات الكتاب بسنة نبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وفصل خطابه أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل. یعنی وکشف القناع، اٹھایا اللہ تعالیٰ نے پردہ، اٹھایا اللہ تعالیٰ نے عن جمال مجملات کتابہ، اپنی کتاب یعنی قرآن کے مجملات کی خوبصورتیوں سے. کس چیز کے ذریعے سے پردہ ہٹایا؟ بسنت نبی المصطفیٰ وفصل خطابہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے اور ان کے واضح خطاب کے ذریعے سے. سمجھے؟ فصل خطاب کا معنی کیا؟ ای الخطاب الفاصل بین الحق والباطل، یعنی وہ خطاب جو جدائی لانے والا ہے حق اور باطل کے درمیان. صحیح ہے جی. وکشف کا معنی کیا کیا؟ اور ہٹایا اللہ نے القناع، کیا؟ پردے کو. ان جمال مجملات کتابی، اپنی کتاب کے مجملات کے جمال اور حسن اور خوبصورتی سے. کس چیز کے ذریعے سے یہ پردہ ہٹایا؟ یعنی قرآن کریم پر اجمال کا پردہ تھا. کیا؟ اجمال کا پردہ تھا. اور وہ پردہ بھی کیا تھا؟ ان جمال مجملات کتابی، پردہ جمال تھا. سمجھے نا؟ تو قرآن کریم میں اجمال تھا اور اس پر پردہ کس چیز کا تھا؟ اجمال کا تھا. اس اجمال کے جمیل پردے کو، اس اختصار کے خوبصورت پردے کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا. کس چیز کے ذریعے سے؟ بسنت نبی المصطفیٰ، بسنت نبی المصطفیٰ، اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے سے. وفصل خطابہ، اور ان کے واضح خطاب کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو کیا کیا؟ واضح کیا، ہٹا دیا. اور جو کتاب کا حسن تھا، نہیں سمجھ میں آیا؟ جی توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کر دیا؟ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا. قرآن کا حسن تب صحیح سمجھ میں آئے گا جب اس کے ساتھ حدیث ملے گی اور نبی کی تشریح ملے گی. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی سمجھانا چاہتا ہے. تو جس طرح قرآن حجت ہو گیا، اسی طرح حدیث بھی کیا ہو گئی؟ حجت ہو گئی. قرآن حجت ہے، قرآن کیا ہے؟ حجت ہے. اور حدیث بھی کیا ہے؟ حجت ہے. قرآن گویا کہ متن ہے تو حدیث اس کی کیا ہو گئی؟ تشریح ہو گئی. اب متن کو مان کے تشریح کو نہیں مانو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. سمجھ میں؟ اقیم الصلاۃ تو قرآن میں ہے، لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے. کوئی بتا دے؟ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، فرض. سمجھے نا؟ مغرب 3 ہے اور عشاء جو ہے وہ 4 فرض ہے اور 3 وتر ہے. کوئی ثابت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. نہیں. سمجھ میں؟ ان مجملات کے پردوں کو اگر کھولا ہے تو کس نے کھولا ہے؟ سنت نبی مصطفیٰ نے اور فصل خطاب. سنت عام ہے، فصل خطاب خاص ہے. نہیں سمجھا؟ سنت کیا ہے؟ تقریر کو شامل ہے اور فصل خطاب شامل ہے کس چیز کو؟ الفاظ مبارکہ کو. تو یہ تخصیص بعد از تعمیم ہے. یہ کیا ہے؟ تخصیص بعد از تعمیم. کوئی چیز خاص ہوتی ہے، کوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے. اس کو عام کے بعد ذکر کر دیا جاتا ہے.
اس کے اہتمام شان کے لیے. نہیں سمجھے؟ من کان عدوا للہ و ملائکتہ آیت کیسے پڑھو؟ جبریل و میکال کو خاص کر دیا، حالانکہ ملائکہ کے اندر جبریل میکال تو آ چکے تھے. نہیں سمجھ میں آیا؟ فصل خطاب کو واضح کر دیا، کیونکہ اقوال کے اندر کسی قسم کا تردد ہو سکتا نہیں، فعل میں تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے خصوصیت نبوی ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو، خاص فعل ہو، امت کے لیے نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. نہیں سمجھے؟ لیکن جہاں پر امت کو کہا جائے گا کہ یوں کرو تو وہ تو واضح ہوگا، اس لیے فصل خطاب کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا. ایل خطاب الفاصل، ایل خطاب الفاصل، توجہ ہے کہ نہیں؟ خطاب کو پہلے رکھا، فاصل کو بعد میں رکھا. وجہ خود بیان کرے گا شارح. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بین الحق والباطل، یہ فاصل کا معنی کیا، فصل کا معنی کیا. سمجھے نا؟ فصل کا معنی فاصل سے کیا، فاصل کا معنی فاصل بین الحق والباطل سے کیا. فصل کا معنی کس سے کیا؟ فصل کا معنی فاصل سے کیا، یعنی مصدر مبنی للفاعل ہے. اور بین الحق والباطل لا کر بتایا کہ فاصل سے مراد فاصل بین الحق والباطل مراد ہے. آگے مفصول سے بھی معنی کرے گا شاید، یعنی مصدر مبنی مفعول بھی بن سکتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا؟ اب نیچے آؤ، پڑھو یہ بات. قولہ وفصل فاصل بين الحق والباطل أو خطابه المفعول مفصول اور خطابه المفصول الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه على. بس دیکھو، قوله وفصل خطابه، قول ماتن کا فصل خطابه، اس کا معنی ہے اے خطابه الفاصل، اے من اضافت الصفت الى الموصوف. سمجھے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ من اضافت الصفت الى الموصوف. الممیز لفظ کیا ہے؟ الممیز، ایسا خطاب جو جدائی ڈالنے والا ہے بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان. اور خطاب المفصول، مصدر مبنی للمفعول بنا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ یا خطاب اس نبی کا جو کہ جدا کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے. الذی یتبینہ، وہ خطاب یتبینہ کہ سمجھ جائے گا اس خطاب کو. کیا کہا میں نے؟ سمجھ جائے گا. ادھر ادھر معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی معنی کرو. سمجھ میں؟ سمجھ جائے گا اس خطاب کو من وہ شخص یخاطب به کہ خطاب کیا جائے اس شخص کے ساتھ، بھی اس خطاب کے ساتھ. ایسا واضح کیا گیا ہے اس خطاب کو، اتنا ممیز. کیا ممیز مفصول کے معنی میں، سمجھے نا؟ ممیز نا، پہلے ممیز تھا، یہاں ممیز ہو جائے گا. اتنا ممیز کیا گیا ہے، اتنا اس کو دانا دانا کر دیا گیا ہے کہ یتبینہ من یخاطب به کہ سمجھ جائے گا ان احادیث کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات کو وہ شخص جس کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، بھی اس خطاب کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے. کیونکہ جب کسی کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ آسان ہوتی ہے، حدیث کا جو متن ہے وہ قرآن سے بہت آسان. ہم نہیں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الفاظ جو ہیں وہ کس کی طرف سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی قول بشر ہے، مضمون اللہ کی طرف سے ہے. اور قرآن کا مضمون بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے. اس میں جلال ہے، قرآن میں کیا ہے؟ جلال کا غلبہ ہے، اور حدیث میں جمال کا غلبہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا نا؟ اچھا جی. او خطابہ المفصول الذی یتبینہ من یخاطب به ولا یلتبس علیہ ولا یلتبس علیہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر التباس نہیں آئے. صحیح ہے؟ کہتے ہم نے دونوں معنی کیے. الا ان الفصل مصدر بمعنى الفاعل او المفعول، کیونکہ مصدر بمعنی فاعل کے بھی آ سکتے ہیں اور بمعنی مفعول کے بھی آ سکتا ہے. وهذا من عطف الخاص على العام، اور یہاں عطف الخاص على العام ہے، خطاب خاص ہے اور سنت کیا ہے؟ عام ہے. عام ہے. نہیں سمجھے؟ ایسا خطاب کیوں، ایسا عطف کیوں کیا؟ تنبیہاً علی عزم امرہ و فخامت قدرہ، تنبیہ کرتے ہوئے علی عزم امرہ
قولی حدیث کے امر کے عظیم ہونے پر، قولی حدیث کے عمل کے عظیم کے ہونے پر، سمجھے نا، خطاب کے عظیم القدر ہونے پر، خطاب کے عظیم القدر ہونے یا عظیم الامر ہونے پر، جی وفخامت امرہ، اور اس کے قدر کے عظیم الشان ہونے پر، جلیل الشان ہونے پر. نہیں سمجھے؟ عزت سنت و ضربان ہے، عزت سنت و ضربان عظیم کیسے؟ کیونکہ تخصیص ہو گئی نا. جی کیا تخصیص ہو گئی. بھائی سارے علماء کرام آگے آگے آ جائیں، مولانا عاشر اور مولانا عبداللہ بھی آ جائیں، تخصیص ہو گئی. جی وہی دور سے آگے خاص ہے، اس لیے ان کو کیا کیا؟ الگ سے نام لے کر بلایا. نہیں سمجھے؟ بسنت نبی المصطفیٰ عموم وفصل خطابی، تخصیص آ گئی نا. جی تو یہ کیا ہو گئی؟ عظیمت وہ امر کی کیا ہو گئی؟ قول کی امر عظیم کی طرف، قول کی جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ فخامت قدر ہو گئی اور عظمت امر ہو گئی. نہیں سمجھے؟ جی یعنی اس کی شان بڑھ گئی. آسان الفاظ میں یوں کہیں، اس کی شان بڑھ گئی. سادہ الفاظ میں یہی کہیں. جی ٹھیک ہے، عبداللہ سمجھا؟ جی سر. عزت سنت و ضربان ہے، کیونکہ سنت کی دو قسمیں ہیں، قول و فعل. قول اور فعل ہے، والقول، اور قول جو ہے وہ الموضوع لبیان الشرائع، یہی موضوع کیا گیا ہے، اسی کو وضع کیا گیا ہے احکامات کے واضح کرنے کے لیے، شریعت کے بیان کرنے کے لیے. المبنی علیہ اکثر الاحکام، اور بنا رکھی گئی ہے اسی قول کے اوپر اکثر احکامات کی. المتفق علی حجیتہ بین الانام، اور اتفاق ہے اس کے حجت ہونے پر تمام لوگوں کے درمیان، تمام مسلمانوں کے درمیان. بس کل اللہ نے چاہا تو متن کو انشاءاللہ پہنچائیں گے آخر تک، اصول الفقہ تک انشاءاللہ.